بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کچھ چیزیں خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، پھر اس پہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے اپنے خرچے پہ پیپسی پی، اپنے خرچے پہ کیا پی؟ پیپسی۔ آپ نے کہیں فتویٰ سنا ہوا تھا کہ پیپسی پینا حرام ہے، اب آپ کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا تو پیپسی پی رہے تھے، اب آپ کو شرمندگی ہو رہی، یار میرے ابا پیپسی پیتے ہوئے پکڑے گئے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب آپ نے کتابیں تلاش کر کے یہ کیا وہ کیا، یہاں سے نکالا، نہیں بھائی میرے ابا نے پیپسی نہیں پی ہے، وہ زمزم پیا ہے انہوں نے، وہ جو کالا کلر تھا وہ تو انہوں نے اس میں وہ کوئی کلر ڈالا ہوا تھا انہوں نے، وہ جو جھاگ آ رہا تھا وہ تو اصل میں انہوں نے اس میں کیلشیم کی گولی ڈالی تھی جس کا جھاگ تھا۔ یہ عقل مند کہے گا تو کیا ہو گیا، پیپسی پی تھی، کوئی برا کام تھوڑی کیا ہے۔ تو ہم لوگ متاثر ہیں غیر مسلموں سے۔ غیر مسلموں میں ایک کم عمر لڑکی کا نکاح بڑی عمر کے آدمی سے معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس پہ بحث کرو کہ یہ کس بیس پہ معیوب ہے۔ آپ جب ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے قائل ہیں تو لڑکا لڑکی جس عمر میں نکاح پہ راضی ہوں، آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ حضرت عائشہ کا مسئلہ تھا اور ہمارے پیغمبر کا مسئلہ تھا۔ امی عائشہ کو اعتراض ہوتا تو غلط تھا، ان کو اعتراض نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین کام ہوا ہے بھائی، بہترین کام ہوا ہے۔ جب دونوں خوش ہیں تو آپ کو کیوں خام خام یہ ثابت کر رہے ہو کہ نہیں جی 17 سال تھی 18؟ یہ کام غلط ہے ہی نہیں۔ بالغ لڑکی 9 سال میں بھی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ لو۔ تو بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کم عمر تھی، وہ بچی تھی، سمجھ نہیں تھی، معاذ اللہ نقل کفر باپ کی باتوں میں آ گئی، معاذ اللہ یہ الزامات لگا دیا آپ نے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے، سورہ حجاب اٹھا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں غربت تھی، آپ کی ازواج نے آپ سے پیسے مانگے، راشن مانگا، یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا طلاق کا۔ سورہ حجاب اٹھا کے دیکھ لیں، غامدی صاحب کو یہ آیتیں معلوم ہوں گی۔ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا، آپ کو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے ڈیورس لے لو، طلاق کا اختیار دیا۔ اسی بیس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ مرد جیسے خود طلاق دے سکتا ہے، بیوی کو بھی ڈیورس کا اختیار دے سکتا ہے۔ یہ اسی حدیث اور اسی آیت سے نکالا ہے فقہا نے کہ آپ اس کو رائٹ دے سکتے ہیں۔ تو نبی نے تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا۔ اس وقت تو حضرت عائشہ اور عمر میں زیادہ ہو چکی تھی، پکی عمر ہو چکی تھی، نبی کے ساتھ کافی ٹائم گزار چکی تھی، تو سب ازواج کو آپ نے اختیار دیا۔ امی عائشہ کو بھی آپ نے اختیار دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اختیاری تمہیں اختیار ہے، تم اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو، میں تمہیں پورا رائٹس دیتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ جلدی نہ کرنا، جلدی سے ایسا نہ ہو کہ یوں کہہ دو کہ میں یا رسول اللہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، اس بارے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ پہلے اپنے گھر میں مشورہ بھی کر لو، تھوڑا ٹائم لگاؤ، جلد بازی نہ ہو۔ ابھی تمہیں میں نے رائٹ دے دیا ہے، اس غربت میں میری عمر کے آدمی کے ساتھ، میری عمر کی شخصیت کے ساتھ تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ رائٹ دیا ہے، اور جلدی جواب نہ دینا، سوچ لو۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں جا کے کہ میں نے رہنا کہ نہیں رہنا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا، آپ سے اچھا شوہر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، مشورہ یعنی آپ میرے بارے میں یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ غضبناک ہوئی ہیں، تو اب کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی عمر کم تھی یا زیادہ تھی؟ وہ خوش ہیں، بعد میں بھی خوش ہیں، اور یہ تو ہمارے پیغمبر کا کمال ہے کہ اتنی کم عمر میں نکاح کیا، کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس غربت میں بھی آپ کی ازواج کہہ رہی ہے رہنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ۔ یہ تو نبوت کی دلیل ہے، یہ تو پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ آج کوئی عورت اتنی غربت میں اپنے جوڑ کے رشتے کے ساتھ نہیں رہے گی، اپنی سی بڑی عمر کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یہ تو پیغمبر کے کمال کی دلیل ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے بھی اپنی زوجہ کو ایسی محبت دی، ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ایج ڈفرنس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں لینا کہ رہنا کہ نہیں رہنا، مطلب رہنا ہی رہنا ہے، مجھے نہیں چاہیے طلاق۔ تو غامدی صاحب کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ ثابت کریں غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، نہیں 17 سال تھی، جوڑ کی شادی تو 17 اور 50 کی بھی نہیں ہوتی،
آپ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 17 سال تھی، ثابت کر دو، فرض کرو، تو کیا یہ جوڑ کی شادی کہلاتی ہے انگریزوں کی نظر میں؟ کیا ہو گیا؟ انگریز اس پہ بھی کہے گا بھائی وہ عامر لیاقت نے کی نا 18 سال اور خود 50، تو لوگوں نے اعتراض کیا نا اس پہ، انٹرویو لے رہے ہیں کہ آپ کو کم عمر سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابے اس لڑکی سے پوچھو تمہیں 50 سالہ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہے گی جب مجھے ضرورت تھی تو میں جانتی ہوں نا، میں تجھے کیوں بتاؤں کیا ضرورت تھی مجھے، میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں تو یہ ثابت کر رہے ہیں 16 سال تھی یا 17 سال تھی۔ 16 سال اور 17 سال کی شادی بھی ہمارے عرف میں 50 سالہ شخص سے میچنگ اور جوڑ کی شادی نہیں سمجھی جاتی، غیر مسلم اس پہ مطمئن نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں شادی کی، تو یہ تو بالکل کلچر نہیں تھا ایسا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ تو کلچر ہی، تو آپ کیوں اپنے اوپر الزامات اور لگوائیں گے کہ بھائی پہلے ہی عرب اتنے الزامات لگا رہے تھے نا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے، آپ ایسے، تو آپ کم عمر سے نکاح کر کے کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے؟ تو اس کا مطلب آپ کو ہسٹری کا بھی علم نہیں ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا اور اب بھی ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں بہت مثالیں ہیں کہ کم عمر لڑکی نے نکاح کیا بڑی عمر کے آدمی سے۔ اور میں یقین سے کہہ دوں آج آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیں، ان پہ پابندیاں ہٹا دیں، جو آپ ویمن رائٹس صبح شام چیختے ہیں نا عورت کے حقوق، آپ 9 عمر لڑکیوں کو آزاد چھوڑ کے دیکھیں، ماں باپ گرفت ڈھیلی کر دیں کہ بھائی ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں جس سے چاہو نکاح کرو۔ میں حلفیہ کہتا ہوں بہت سی 9-10 سال جو بالغ ہو چکی ہیں، جو نابالغ بچی کی ہم رخصتی کی بات نہیں کر رہے، جو بالغ ہو چکی ہیں 13 سال میں، وہ 50 سال کے آدمی سے شادی کریں گی، وہ کہیں گی ہمیں یہ 15 والا، 20 والا، 25 والا پسند نہیں آ رہا، ہم نے اس 50 والے سے کرنی ہے، وہ کریں گی ایسا۔ لیکن وہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، بہت اونچے لیول کے ہوں گے، ان میں کوئی آرمی کے آفیسر ہوں گے، ان میں کوئی بڑے بڑے سیاستدان ہوں گے، ان میں کوئی بڑے بڑے علماء ہوں گے، ان میں کوئی کروڑپتی تاجر ہوں گے، ان میں کوئی خاص قابلیت ہوگی۔ عورت مرد کی ایج اتنی اہمیت نہیں دیتی، عورت اس کی قابلیت اور اس کے عہدے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ کچھ لڑکیاں ہیں جو ایج کو بھی، جب کوئی خاصیت ہی نہیں ہے آدمی میں تو پھر تو ایج ڈفرنس برداشت نہیں ہوتا نا۔ اب ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ آ گیا 50 سال کے آدمی کا، تو وہ کہے گی آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں کرے گی۔ لیکن ایک 25 سال کے آدمی کا رشتہ آیا 18 سال والی کے لیے، سرخاب کے پر نہ بھی ہوں تو وہ کر لے گی، چلو یار نوجوان ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایبلٹی، کوئی قابلیت ہے تو وہ اپنی سے کئی عمر بڑے آدمی کو بھی ترجیح دے گی۔ تو پھر آپ اگر اس کو روک رہے ہو نا تو یہ ویمن رائٹس کے خلاف ہے، آپ اس کی آزادی اس سے چھین رہے ہو۔ مرد عورت میں ایج دیکھتا ہے، عورت مرد میں سب سے پہلے قابلیت، پیسہ، شہرت، اور کوئی قابلیت ہو یا کوئی بہت زیادہ حسین ہے۔ بعض 50 سال کے اتنے ہینڈسم ہیں کہ وہ 18 سال کے مکھنچو پر اس کو ترجیح دے رہی ہوتی ہے، یار یہ 18 سال کے لیکن شکل سے چرسی لگ رہا ہے، وہ 50 سال کے لیکن تھوڑا سا چرسی نہیں لگ رہا۔ تو آپ جب قوم کو آزاد چھوڑیں گے تو ایسے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ ایک 18 سال کا لڑکا 50 سال کی خاتون سے بھی نکاح کرے گا، ایسا بھی ہوگا۔ تو اسلام چونکہ ہیومن رائٹس کا قائل ہے، جن میں مردوں کے حقوق بھی اور ویمن رائٹس بھی، اس لیے اسلام نے آزاد چھوڑ دیا۔ بھائی اگر پیغمبر 25 سال کے ہو کے 40 سالہ بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں، ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس بیوہ کو حق ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر دے، پیغمبر کو حق ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر دیں۔ جب دونوں راضی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو ہمارے نبی نے جب 25 سال کے تھے 40 سالہ بیوہ سے جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی ان سے نکاح کیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر انہی کے ساتھ زندگی گزاری، اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے نبی نے 9 سال کی حضرت عائشہ بالغ ہوئیں، ان سے رخصتی ہوئی اور ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری، بڑی کامیاب لائف گزاری۔ تو ہمیں اپنے نبی کے اس عمل کو بھی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ تو ہمارے ابا پیپسی پی رہے ہیں، بھائی ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ زمزم پی رہے ہیں، کیونکہ پیپسی بھی کیا ہے، حلال ہے نا، تو یہ تو آپ نے فرض کر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کون سی ایج ہے جس کا ڈفرینس ایسا ہے کہ جو نامناسب ہے، تو وہ کوئی کسی کے پاس دنیا میں معیار نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی کم عمر بچی کی شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ پاکستان میں 18 سال ہے، یو کے میں شاید 16 سال ہے، کسی ملک میں کتنے سال ہے، تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسلام کا اپنے نظریہ ہے، اسلام کہتا ہے بالغ ہو جائے رخصتی کر دو، 9 سال میں ہو رہی ہے تو 9 سال میں کر دو، 13 سال میں ہو رہی ہے تو 13 سال۔ اور اسلام کی بات یہاں بھی صحیح ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے،
بالغ ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں سیکشول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. تو جب ہو گئی ہیں تو یہی وقت ہے اس کی شادی کا, کیونکہ بھوک کے وقت کھانا سب سے بہترین ٹائم ہے. ڈاکٹر آپ کو کہے کہ صبح 8 بجے ناشتہ تو 3 بجے, وہ پاگل بنا رہے ہیں آپ کو. بھوک لگے ناشتہ کرو, بھوک نہیں لگے تو 8 بجے بھی کرنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتنے گلاس پانی پیو, اسلام یا کوئی ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتنے گلاس پانی پیو. ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے کہہ رہے جب پیاس لگے پی لے بھائی. تو اگرچہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ بات کیا کر رہے ہیں, وہ نیچر کے مطابق کر رہے ہیں. ڈاکٹر کی تحقیق کیا کر رہے ہیں, پانی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پیئیں گے ہم, تو کیا شادی ڈاکٹروں سے پوچھ کے کریں گے, یا امریکہ سے پوچھیں گے, یا پاکستان سے پوچھیں گے؟ تو میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کر دی. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی. میں نے کہا میں بیٹی میری ہے, بالغ ہو گئی ہے, مجھے پتا ہے اس کی ضرورت شادی ہے یا نہیں ہے, اس کا گھر اب بعد میں انتظار کروں گا اچھا رشتہ آئے یا نہ آئے. تو میں خود گورنمنٹ سے پوچھوں گا, پاگل ہوں میں گورنمنٹ سے پوچھوں گا؟ گورنمنٹ کی بچی تھوڑی ہے, ہماری گورنمنٹ کا حال تو دیکھو نا. گورنمنٹ ہماری بچیوں کی ہم سے زیادہ خیر خواہ ہوتی تو پیٹرول سستا کر دے نا. ہمیں اپنی بچی کو بٹھا کے اسکول لے جانا پڑتا ہے, مدرسے لے جانا پڑتا ہے, پیٹرول نہیں افورڈ کر پا رہے. تو باپ سے زیادہ بچیوں کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران نہیں ہے. آپ کو بھی کہتا ہوں آپ کی بچی کو اچھا رشتہ ملے کر دو شادی. ہاں آپ کو اچھا ہی نہیں مل رہا, یا آپ کا خیال ہے بچی کم عمر ہے افورڈ نہیں کر پائے گی سسرال کے مسائل کو, تو آپ اپنی مرضی سے پھر نہ کرو. گورنمنٹ کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارے خیر خواہی کے لیے قانون تھوڑی بنے, تو باہر سے امریکہ سے پوچھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کیوں نہیں؟ تو اس پہ مجھ پہ کیس بھی ہو سکتے ہیں. 13 سال کی بچی کی شادی ہو جائے, ایک دفعہ جیل جائیں گے, باہر آئیں گے گریبان کھول کے, تو سب لوگ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھنا اس پہ کیس ہو کے میں اندر ہو سکتا ہوں کہ 13 سال کی بچی کی شادی کیوں کی, تو جانے دو اس کو. ٹھیک ہے نا بھائی, ملنے آ جانا جیل میں, اللہ کا واسطہ. تم لوگ نا جتنے عقیدت مند ہوتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں, سیلفیاں لیتے ہیں, بندہ جیل گیا پوچھتے نہیں ہیں. اگلے جمعے آئیں گے مفتی صاحب کہہ رہے وہ تو کیس ہو گیا تھا اندر ہو گئے. چلو یار جب باہر آ جائیں بتا دینا. ایسا نہیں کرنا اللہ کا واسطہ. میں اکیلا وہاں بہت سڑوں گا, اتنے گھر ہیں میرے, تو اس لیے ملنے آ جانا, چھڑوانے کی کوشش کر لینا. تو بچی خوش ہے, اللہ کا اللہ اسے نظر بد سے بچائے. 3-4 سال ہو گئے شادی کو, بچی خوش ہے, تو سسرال میں وہ خود خوش ہے. تو میں ان سے پوچھتا یار میں 18 سال کے بعد ہو سکتا ہے مجھے یہ رشتہ ہی ہاتھ سے نکل جاتا, پتہ نہیں کوئی مہنجو ملتا مجھے. رشتے آج کل مارکیٹ میں ہیں کہاں, اچھا رشتہ آیا چلو. ہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بچی, یہ سسرال ایسا ہے کہ بچی ایڈجسٹ ہو جائے گی کہ نہیں, کیونکہ بچی جب کم عمر ہوتی ہے تو پھر آپ کا معیار اور اونچا ہو جاتا ہے. سسرال کو دیکھنا پڑتا ہے, بچوں کے حساب سے ہی چلائیں اس کو لے کے. سسرال بڑا, سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آیا فوراً جی 13 سال کی ہوگی تو کر دیں, سوچ سمجھ کے کریں. حضرت ابو بکر نے بھی 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہوئی تو رخصتی یہ دیکھ کے کی ہے کہ پیغمبر ہیں. کوئی بھی رشتہ آتا حضرت ابو بکر تھوڑی حوالے کر دیتے, تو سوچ سمجھ کے. تو اس لیے میرے بھائی میں اندر ہو گیا تو مجھے بچا لینا, اللہ کا واسطہ. بیان ہی سارا چینج ہو گیا. تو اصل بات جو میں کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ حمزہ علی عباسی صاحب, آپ اسلامی اسکالرز بہت سارے ہیں, مفتی تقی صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ عرب علماء کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس چلے جائیں, آپ اور بہت سارے لوگ ہیں, تو ایک ہی آپ کو ملیں جو پوری دنیا سے الگ ہی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. دیکھو عقیدے کی گمراہی عمل کی گمراہی سے زیادہ بڑی ہے. عقیدے کی جو گمراہی ہے نا اسلام میں, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, یہ گمراہی اسلام میں عمل کی گمراہی